آپ نے تو یہ سمجھا ہے کہ یہ جتنے بھی مدرسوں کے اندر پڑھانے والے، مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے ہیں، یہ پیسہ لے رہے ہیں تو یہ دنیا پرست ہیں۔ بعض جاہل ایسی خطرناک باتیں اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ مدرسوں میں پڑھانے کی تنخواہ لینا، امامت کی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بات جماعت میں جانے والا ان پڑھ آدمی طے نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں اچھی طرح سے، یہ مسئلہ مدرسے سے یوں ہی سرسری طور پر پڑھ کے نکل جانے والا مولوی بھی نہیں طے کرے گا۔ یہ مسئلہ آج کا عام مفتی بھی طے نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ طے کر چکے ہیں امت کے وہ بڑے جو قرآن و حدیث کے سمندر کو کھنگالے ہوئے تھے، وہ طے کر کے گئے ہیں کہ جائز ہے لینا تنخواہ۔ تو ہم میں سے کس کو حق ہوتا ہے یہ کہنے کا کہ تنخواہ لینے کی اجازت نہیں ہے اور تنخواہ لینے والے دنیا پرست ہیں یا تنخواہ لینے والے حرام کار ہیں؟ ایسا کہنے والے اپنے ایمان کے بارے میں ڈریں، اس لیے کہ وہ کسی ایک آدمی کی توہین نہیں کر رہے ہیں، وہ دین کے نظام کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دینی کاموں پر اجرت دی ہے اپنے ہاتھ سے، اور آپ کے صحابہ نے دی ہے۔ کون ہوتا ہے کوئی بات کرنے والا؟ وہ چاہے دنیا میں کتنا ہی بڑا آدمی مانا جاتا ہو، کیا مطلب ہے کسی کو حق ہے اس بات کا؟ مگر عام آدمی کا تو حال یہی بنا ہوا ہے نا کہ کوئی اس زمانے میں کچھ بھی بک دے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا قابل آدمی ڈاکٹر کی جگہ اپنے آپ دوا بتانے لگے تو آپ کہیں گے کہ تم ڈاکٹر نہیں ہو، لیکن مسئلہ بتانے لگے تو بڑے سے بڑے جاہل کا مسئلہ بھی آپ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بولنے والا ہونا چاہیے بس آپ کے سامنے۔ خطرناک بات ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی قرآن کی توہین ہے، یہ بھی دین کی توہین ہے۔ آپ نے سمجھا کیا ہے؟ یہ جو بیٹھے ہیں ان میں سے، یہ جو مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں، یہ جو مسجدوں میں امامت کرنے والے ہیں، اگر یہ آپ کی امامت چھوڑ دیں، آپ کے مکتبوں اور مدرسوں میں پڑھانا چھوڑ دیں اور دکانیں کھول کر بیٹھ جائیں تو کیا ان کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں کہ یہ آپ سے زیادہ نہ کما لیں؟ بتائیں مجھے یہ بات۔ آپ دکان پر بیٹھ کر اگر کما سکتے ہیں تو کیا